الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ نے انسان کے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں، ان کمزوریوں میں ایک کمزوری بھول ہے. بھول ایک نعمت بھی ہے، اور بھول بعض چیزوں میں آفت بھی ہے. بھول اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے، اگر یہ بھول نہ ہو تو پھر انسان پاگل ہو جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. بہت سارے غم، بہت سارے الم، بہت سارے حالات، بہت ساری باتیں ایسی اس کی زندگی میں گزرتی ہیں کہ اگر وہ ان باتوں کو نہیں بھولے گا پھر اس کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ نے بھول دے کر غموں کو بھلانے کا، بھول دے کر وہ باتیں جو باتیں دل شکنی والی پیش آئی اسے بھول کر رشتے ناطے کو دوبارہ جوڑنے کا، اور وہ باتیں جس کے ذریعے سے انسان کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا اسے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا بھول کی وجہ سے. بہت سارے مالکوں کو آپ دیکھے ہوں گے وہ ملازم بن چکے ہیں، بہت سارے ملازموں کو آپ دیکھے ہوں گے وہ مالک بن چکے ہیں. اگر وہ مالک اپنی مالکیت کو نہیں بھولے گا وہ زندگی میں کبھی ملازم نہیں بن سکتا، اور اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے بھول دے کر اس کے ذہن سے مالکیت کو ہٹا کر اس کے ذہن میں ملازمت کو بسا دیا. ایک دور گزرا مالک ہونے کا، وہ دور کے بعد اب تو ملازم ہے، ملازمت پر زندگی گزارنے پر راضی ہو جا. اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں موت، اپنے محبوب لوگوں کی موت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسے الم اور ایسا غم، ایسا حزن و ملال اس پر طاری ہوتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ انسان مایوس ہو کر ایک کونا پکڑ لیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کرام کا ایک وہ طبقہ جو گمسم ہو چکا تھا، بار بار سلام کرنے کے باوجود جواب نہیں دے سک رہا تھا، اس جماعت میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں جن کے بارے میں آ کر حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کیا بات ہے صدیق اکبر، ذرا پوچھئے
عثمان کو بار بار سلام کیا جا رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو جس وقت بعد میں پوچھا گیا بھئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ سلام کیا گیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عثمان حیرت سے پوچھنے لگے کیا ایسا واقعہ پیش آیا؟ کیوں؟ بھئی اتنا غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ان پر طاری ہوا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اگر وہ غم اگر ان کے دل سے نہ ہٹتا، آگے کا کام کیسے ہوتا؟ حضور علیہ السلام کے وصال پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا انک میت وانہم لمیتون، فرمایا یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ بھی میت تھے اور یہ بھی میت ہوں گے، آپ بھی انتقال ہوں گے، جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب انتقال ہوئے اور پھر اللہ کے پاس قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پھر باہر آ کر خطبہ پڑھ کر حضرت نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور علیہ السلام تو رسول تھے، اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب کے سب گزر گئے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی گزر گئے۔ آپ کا یہ پڑھ کر آیت کی تلاوت کرنا، صحابہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ابھی نازل ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی وہ رفاقت، وہ دوستی، وہ تعلق، وہ محبت جس کی مثال کائنات میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، تو ایسی محبت ہونے کے باوجود حضرت صدیق اکبر بھول کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خلافت کی ذمہ داری کو انہوں نے سنبھالا اور وہ وہی سوچ کر نہیں بیٹھ گئے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، حضور تشریف لے گئے، اب میں کیسا کروں گا۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر انتہائی نرم مزاج، جس وقت حضرت صدیق اکبر کو حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کو کہا گیا، حضرت عائشہ بار بار یہ کہہ رہی تھی نہیں آپ اپنی رائے کے بارے میں سوچیں، آپ حضرت عمر سے کہیں، عمر آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، عمر تو بڑے مضبوط دل والے ہیں لیکن صدیق اکبر بڑے نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے ایسے مزاج والے ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے وصال پر ایسے مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہو کر انہوں نے امت کو سنبھالا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ میں تو اپنے آپ میں نہیں تھا، میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہے حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ خوان فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت کا بہادر زمانے اسلام میں بزدل ہو گیا، بیٹھ جاؤ، بزدلوں کی باتیں مت کیا کرو۔ بٹھایا اور پھر خطبہ دے کر امت کو سنبھالا۔ اس وقت پوری امت صحابہ کرام سب کے سب متفق ہو کر یہ طے کر لیے امت کو اگر سنبھالنے کی طاقت کسی کے اندر ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کے اندر ہے، بلکہ بھی اتفاق تمام کی رائیوں پر صدیق اکبر کو خلیفہ طے کر دیا گیا، متعین ہو گئے، خلافت کو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات سے سنبھالا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیت اور ہار زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ہار کو سوچو گے زندگی میں کبھی جیتو گے نہیں، جیت کو سوچ کر بیٹھ جاؤ گے زندگی بھر ہارتے رہو گے۔ اس لیے کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی خیر کبھی شر، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو زندگی میں پیش آتے رہتا ہے۔ تو یہ زندگی میں پیش آنے والے ان حالات کو برداشت کریں، اللہ نے اس کے لیے بھول عطا فرمایا۔ بھول جاؤ، ان غموں کو بھولو،
اس سے کہا اگر کسی کا انتقال ہو گیا 3 دن سے زائد غم مت مناؤ. سونے والوں کو اٹھاؤ. غم مت مناؤ 3 دن بس. 3 دن سے زائد غم منانے کی اجازت نہیں ہے. ٹیک لگا کر سو گے وضو ٹوٹ جائے گا. ایسا بیٹھ کر آنکھ بند ہو گئی الگ بات. آرام سے ٹیک لگا کر سہارا لگا کر سو جائیں گے پھر وضو کہاں سے رہے گا بتاؤ بھائی. اور جمعے کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ اصل بیان تو تھوڑی ہے بھئی. ہم سب آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز کے لیے کیا ضروری ہے بتاؤ؟ وضو ضروری ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اس لیے مجھے جگانے کی ذمہ داری مت دو. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کوئی ساتھی بیچارہ آنکھ بند ہو گئی, اسے ذرا پیار سے ہاتھ رکھو, اٹھ جائیں گے. تھکان ہر انسان کو ہوتی ہے. تھکان, ہم تو انسان ہیں بھائی. تھکان ہوتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ کا لگنا کوئی گناہ نہیں ہے. آنکھ کا لگنا انسان کی فطرت ہے. آنکھ لگ جاتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی شان آیت الکرسی میں بیان کی گئی. وہ کیا؟ اللہ کو اونگ بھی نہیں, نیند بھی نہیں. اللہ اونگتا بھی نہیں, سوتا بھی نہیں. لیکن ہم بندے ہیں, اونگتے بھی ہیں, سو جاتے بھی ہیں. تو ہمارا آنکھ لگنا گناہ نہیں ہے. آنکھ لگ گئی کوئی بات نہیں. وہ آنکھ لگنے کے باوجود بازو والے جاگنے والے دیکھ کر خاموش کر جانا, سونے دیو, یہ رحم نہیں. یہ جسے رحم نہیں کہتے. آپ نے بیچارے کی نماز خراب کر دی. آپ کیا کریں گے؟ آئندہ پیار سے ہاتھ رکھو, انہیں جاگیں گے, ہاتھ رکھو, جاگیں گے. جاگنا سننا ہوتا رہے گا. انشاءاللہ وضو کے ساتھ نماز ادا کرو. تمہیں کیا کہنا ہے؟ دھوپ یہ نعمت ہے. کہاں؟ جہاں پر زحمتوں کو, جہاں پر مصیبتوں کو, جہاں پر نقصانوں کو بھولنے کا نمبر آتا ہے. بھول نعمت ہے, بھول جاؤ. بولتے ہیں کوئی پچھلا جو ہوا وہ بھول جاؤ, جو ہوا وہ بھول جاؤ, جو ہوا وہ بھول جاؤ. اب سل من قطعت. میری بہن ویسی بولی نا, میرے بہن بھی ایسا بولے نا. کیسا بول سکتی ہوں نا بھائی؟ ایک ہوتا ہے آدمی کے اندر ایگو ہوتا ہے, آدمی کے اندر غیرت ہوتی ہے, آدمی کے اندر شرمندگی ہوتی ہے, آدمی کے اندر حساسیت ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ شیطان اور بھی جاگ دیتے رہتا ہے. اے تو بڑا, تو کیسا, تو بڑا, تو کیسا, تو بڑا, تو کیسا. ایسے موقع پر بھول جاؤ. حضور نے فرمایا سل من قطعک. جو تم سے کٹ رہے ہیں, بعض مرتبہ اتنا دکھ ہوتا ہے. عیدگاہ میں بھائی نے بھائی کو سلام کیا, بھائی نے جواب نہیں دیا. عیدگاہ میں ارے بھی ایک بھائی آپ کو آ کر سلام کر رہا ہے پچھلی زندگی کے تمام لڑائیوں کو بھول کر, اور آپ نے جواب نہیں دیا. وہ آ کر ہاتھ بڑھا رہا ہے اور آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. وہ ملنا چاہتا ہے, آپ ملے نہیں. وہ آپ سے جڑنا چاہتا ہے, آپ جڑے نہیں. اس سے بڑا تکبر کس کے اندر ہوگا بھائی؟ یاد رکھنا, ہمارا کام آگے بڑھنا ہے. وہ ملے یا نہ ملے وہ جانے, اس کی خبر جانے. اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. میں اس لیے کیا کرتا ہوں بھئی, اگر کوئی تم سے بات نہیں کرتا آپ سلام بھیجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے سلام بھیجا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار, جواب نہیں آیا تو آپ کا صلہ رحمی کا حق ادا ہو گیا. آپ کا صلہ رحمی کا حق, آپ کا کام سلام بھیجنا, بھیجتے رہو. آپ کا کام معافی مانگنا, مانگتے رہو. آپ کا کام خیر خیریت پوچھنا, پوچھتے رہو. وہ دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیا, وہ سن کر بھی انسنی کر دیا, وہ سمجھ کر بھی ناسمجھ ہو گیا, آپ گنہگار نہیں ہوں گے.
آپ عمرے سے آئے، آپ نے زمزم کھجور ان کو بھیج دیا، کچھ ہدایے ان کو بھیج دیا، آپ کے یہاں نکاح کی محفل منعقد ہونے والی ہے آپ کے بچی کی، آپ کے بچے کی، آپ باقاعدہ رخا لے کر بھائی کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے دروازہ کھولے نہیں، تو آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ گنہگار کون ہو؟ من بدأ السلام فقد بری من الکبر، حدیث پاک میں ہے جو بندہ سلام کر دیا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ سلام کرنا ہمارا کام، السلام علیکم السلام علیکم السلام، ارے سلام سنو یا نہ سنو وہ تم جانو، تمہاری خبر جانے، اس سے ہمیں لینا دینا کچھ نہیں۔ ہمارا کام کیا، ہم 1 سے 2 بار سلام کریں گے، 4 سے 5 بار سلام کریں گے، السلام علیکم جواب نہیں دیے، السلام علیکم جواب نہیں دیے، السلام علیکم جواب نہیں دیے، انہوں جانے ان کی خبر جانے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ 3 دن اگر کوئی ذاتی مطلب سے بات چھوڑ دیا، اپنوں سے بات چھوڑ دیا، بھائیوں سے بات چھوڑ دیا، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے بات چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج کل زمانہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ماشاءاللہ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت۔ بھئی آپ کی بعض ایسے بھی نالائق اولاد ہیں ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں، ایسے نالائق بھی ہیں، کس کی وجہ سے بات نہیں کرتے؟ اس کی بیوی کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے اگر ماں باپ اور بیوی دونوں ٹکرا گئے، ماں باپ اور بیوی دونوں ٹکرا گئے، کیا کرنا؟ بیوی کو دیکھنا واجب ہے، ماں باپ کو دیکھنا فرض ہے۔ ارے سنو بھائی، بیگمات کے مریدو سنو، بیگم کو دیکھنا کیا ہے؟ واجب۔ ماں باپ کو دیکھنا کیا ہے؟ فرض۔ بعض روایتوں میں ہے اگر والدین کے اسے چھوڑ دو، کیوں؟ ایک گئی تو دوسری آئے گی، امی ابا چلے گئے تو دوسری امی ابا آتی ہیں کیا؟ ماں باپ چلے گئے جن کے والدین نہیں ہیں دوبارہ ملیں گے؟ امی کے سکا ملیں گے، ابا کے سکا ملیں گے، ابا ملیں گے، امی ملیں گی، گئے تو گئے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے اگر بعض مرتبہ بعض والدین ناسمجھ ہوتے ہیں، انہوں خواہ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کہا امی آپ کو میری بیوی کو سیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے میں ان کو الگ رکھ ڈالتا ہوں، ان کو الگ رکھنے سے تمہیں الگ نہیں ہونا۔ یہ سنو، بات کیا کرتے ہیں، بیوی الگ ہوئی انہوں بھی الگ ہو گئے، گلخن شاہ انہوں بھی الگ، تم نہ کون سے الگ ہو جاؤ، بولے تمہارے امی ابا انہوں سنا، ارے انہیں تمہاری بیوی، ٹھیک ہے بیوی کو ایک حق بنتا ہے اسے الگ گھر دینا، آپ نے الگ گھر دے دیا، الگ ٹھکانہ دے دیا، خرچہ دے دیا، سکون دے دیا، راحت دے دیا، ٹھیک ہے تم نہ تمہارے والدین سے الگ ہونے کون جی بولے؟ بیوی کی وجہ سے کوئی ماں باپ سے دور ہوتا ہے؟ بیوی اگر لڑ رہی ہے، ہر گھر میں 90% ساس کو بہو کو نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ساس وہ ہیں جو بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں، بہت کم بہو وہ ہیں جو ساس کو ماں کی طرح سمجھتی ہیں، 90% ساس کو ساس کی طرح سمجھتی ہیں، بہو کو بہو کی طرح سمجھتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھئی اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، جہاں یہ اس کی بیٹی جائے گی وہ ساس بھی اس کی بیٹی کو اس کی بہو کو بیٹی سمجھے گی۔ جو بھی ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو جہاں اس کی بیٹی جائے گی اس کی ساس بھی اسے بہو سمجھے، بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھے گی۔
بیٹی کی محبت، بیٹی کا پیار، بیٹی والی تعلق، بیٹی والی ہمدردی بہو کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اگر بالفرض ایسے حالات پیش آ گئے، ہم جدا ہو گئے، چلو امی ابا الگ ہیں، ہم الگ ہیں، تو ہم لوگ ایسا نہ کریں کبھی بھی کہ ہم اپنے والدین سے جدا ہو گئے۔ یاد رکھنا دنیا بھر کی ولیوں کی خلافت تمہیں مل جائے، دنیا بھر کی ولیوں کی خلافت تمہیں مل جائے، حج پر حج کر لو، عمرے پر عمرہ کر لو، صدقہ پر صدقہ کرو، مدارس پر مدارس چلاؤ، مکاتب پر مکاتب چلاؤ، نیکیوں پر نیکیاں کرو، مسجدوں پر مسجدیں بناؤ، ماں باپ ناراض زندگی میں کبھی جنت میں داخلہ مقدر نہیں ہوگا، لکھ کر رکھ لو۔ امی ابا کو ناراض کر کے سب کو راضی کرنے کی فکر، بے اللہ تو اللہ ہے، جس اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، وہ رب کیا نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہا چاپلوسی جن لوگوں کی کرنا چاہیے، چاپلوسی کرتے نہیں کرتے، چاپلوسی پالیسی کے ساتھ پیش آنا، چاپلوسی کے ساتھ پیش آنا، جن لوگوں کی چاپلوسی کرنا چاہیے ان میں سب سے اول نمبر پر والدین۔ مطلب امی ابا کے پاس پراپرٹی رہی تو بچے بہت چاپلوسی کرتی، امی خیریت کیا، امی خیریت کیا، مالدار امی کو، مالدار ابا کو لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، غریب امی غریب ابا کو کوئی خیال نہیں رکھتا۔ مالدار ہوں گے خیریت خوب پوچھیں گے، انہوں بھی پوچھیں گے انہوں بھی پوچھیں گے۔ امی کو ہر اتوار کو دیکھے بغیر بہت بے چینی رہتی ہے، ابا کو ہر جمعہ کو دیکھے بغیر بہت بے قراری رہتی ہے، کب تک کہ پراپرٹی تقسیم ہونے تک۔ پراپرٹی تقسیم ہو گئی، تقسیم ہونے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ ابھی ہم لوگ ایک فیصلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں، اللہ اکبر، حیرت ہوئی، ماں پوچھ رہی ہے حضرت پراپرٹی تقسیم ہونے کے بعد میں کہاں جانا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں پوچھ رہی ہے میں کہاں جانا۔ بچیاں بیک زبان کہنے لگی امی تمہیں ہمارے پاس رہو، دو بیٹے آوازش نہیں، بیڑا گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خچروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نالائق اولاد، ایک بیٹا بھی نہیں بول رہا امی ہمارے پاس رہو، نہیں، بیٹیاں سب کہہ رہی ہیں امی ہمارے پاس رہو، امی ہمارے پاس رہو، امی ہمارے پاس رہو۔ اس بیٹے سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، تو تیری جوروں کو کنٹرول نہیں کر سکا، کیا مرد، کیا مرد، تیری مردانگی وہیں پر ہار گئی جہاں تو اپنی ماں کو ایک طرف اپنی بیوی کی ایک طرف بیلنس نہیں کر سکا، تیری مردانگی ختم، تو مرد نہیں کوئی اور۔ شرم آنی چاہیے ایسے بے وقوف اولاد کو جو اپنے ماں کو اور اپنی بیوی کو بیلنس نہیں کر سکا، کیا حق کا مرد ہے وہ؟ یہ غلط بات ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں امی یہاں، امی یہاں، امی یہاں، ارے تمہارا بہن بھی اپنے ساس کو دیکھنے کو تیار ہو گیا اور تم بے شرم نالائق لوگ اپنی ماں کو دیکھنے تیار نہیں۔ کتنا کھا لے گی وہ، کتنا کھا لے گی، کنڈا کنڈا کھا لیتی کیا ماں؟ کتنی جگہ پر سو جائے گی، کیا مانگ لے گی تم سے؟ پیار کی چند بولیاں، پیار کی چند باتیں، محبت سے بچوں کے تعلق۔ بیٹے کو ہمارے ابھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے 105 سال میں ہمارے رشتے میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے 75 سال کے تھے، تب بھی اللہ اکبر ایسا رو رہے تھے ان کے وصال پر، کہنے لگی میری ماں چلی گئی، میری ماں چلی، کیوں؟
ماں ہی وہ ہے جو سب سے پہلی ملاقات پہ بیٹا کھانا کھا لیے، کھانے کے بارے میں پوچھنے والی، صحت کے بارے میں پوچھنے والی، ہماری تھکان کا خیال رکھنے والی، ہمارے دکھ درد میں ساتھ دینے والی، اور ہمارے حق میں ڈھیروں دعائیں دینے والی، اور اس ماں کو دیکھنے کو اولاد تیار نہیں. لا حول ولا قوة. اور یاد رکھنا، جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے اسی طرح کا سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوگا. زیادہ تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، چند دن انتظار کرو، آ رہا ہے تمہارا بیٹا تمہارے پیچھے، آ رہے ہیں سب تمہارے داماد تمہارے پیچھے. جو تم ناحق کر رہے ہو وہ تمام ناحق تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کما تدین تدانو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی گناہ کی سزا اتنے جلد نہیں دیتے جتنا جلد ماں باپ کے نافرمان کو سزا دیتے ہیں. دیکھو حدیث پاک میں. اور جو ہماری آوارہ زندگی جو اس وقت ہو گئی ہے ماں باپ کی بد دعا کے نتیجے میں چھوئی سو، اس لیے چھوڑو، بیلنس کرنا سیکھو، بیلنس کرنا سیکھو. خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. خطبہ سمجھو پہلے. خطبے میں آخری آیت اترنے سے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. انصاف کرو. امی ہے، امی کے ساتھ بیٹھو، خالی جورک سیدھا آتی جورک پر تک بیٹھ جانا، سیدھا آتی جورک پر تک بیٹھ جانا، سیدھا آتی جورک پر تک بیٹھ جانا. کہ یہ امی ہے، دکھ رہا نہیں تم نہ بینا کیا تمہیں؟ عقل پر کیا پردہ پڑا ہوا ہے؟ یہاں ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کے پاس ایک دو لمحہ نہیں بیٹھ سکتے، پھر جا کر جورک کے پاس بیٹھ جاتے ہو تم. ماں کے پاس پہلی ملاقات ماں سے کرو. جو بیوی سے جا کر آتا ہوں بولے کہ نہیں بولے چھوڑو، ماں کو بول کر جاؤ امی جا کر آتا ہوں، ماں دعائیں دے گی. واپس جاتی پہلے ماں سے ملو، آداب زندگی سیکھو، اس کی برکات زندگی میں پاؤ گے. اس کی برکات کوئی معمولی برکات نہیں، ماں معمولی رحمت نہیں. ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حضرت امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بینا بنا دیا. اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی آداب زندگی ایک لمبی فہرست ہے. اس لمبی فہرست میں کچھ چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، بھول جاؤ. The past is past. The past is past. گزرا ہوا زمانے کو گزار دو. اب آگے کیا کرنا، کیسے رہنا، کیسے زندگی گزارنا، کیسے چلنا، کیسے دیکھنا، اس کے بارے میں آگے بڑھو. نیک سے نیک لوگوں کی رائے اس سے لو اور آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں خیر، جن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں وہ تمام خیر کے اسباب اپنی طرف متوجہ کراؤ، اپنی طرف متوجہ کراؤ خیر. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھول بعض جگہوں پر نعمت ہے. کہاں کہاں؟ وہاں جہاں پر بھولنا اچھا ہے. بھول جاؤ بھئی، کیا ہوا وہ بھول جاؤ بھئی، کیا ہوا وہ بھول جاؤ بھئی، کیا ہوا وہ بھول جاؤ بھئی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کتنے بار بولتے ہیں بھئی جو ہوا وہ بھول جاؤ، کیا ہوا بھول جاؤ، بھول جاؤ. اور پھر بعض چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ کن چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے وہ آئندہ میں عرض کروں گا. کن چیزوں کو بھولنا بہتر ہے، افضل ہے، بھول جانا چاہیے. وہ کیا؟ یہ تمام نقصان کو بھول جاؤ، نقصان کو بھول جاؤ، لڑائی بھول جاؤ، گالیاں بھول جاؤ. بعض لوگ حفظ یاد کر رکھتی، انہیں کیا بولی یاد ہے؟ غلیظ گالی، دوہرا کو بولتی سو.
کب بولی بھئی یہ گالی؟ 12 سال ہو گیا مولانا اب تک بھولیا نہیں. واہ واہ کیا قرآن پاک کے جی، قرآن پاک کی آیت وہ کیا کر رہے تھے میری نہیں سوچ میں. 12 سال ہوگا مولانا ابھی اب تک بھولیا نہیں. نہیں یاد کر لے کو روزانہ صبح شام 100 بار اٹلک بیٹھے رہو تسبیح لے لے کو. غلیظ بات یاد کر لے بیٹھی ہی. اچھی بات مولانا بولے نا وہ یاد ہے کیا؟ بولو جی ابا نصیحت کرنا وہ یاد ہے، امی کی نصیحت یاد ہے، بزرگوں کی نصیحت یاد ہے، اللہ والوں کی نصیحت یاد ہے، بڑوں کی نصیحت یاد، وہ سب یاد نہیں. گالی میموری پاور میں محفوظ ہے. کتنی اچھی چیز یاد رکھے ہیں آپ. جو چیز بھولنا چاہیے اسے یاد رکھ لگی. اس دن اشارہ کیا مولانا، آج بھی دل پر تیر چبھے سکا مجھے وہ اشارہ. انہیں بولا کرتے جے خاموش رہو جی کر کو ہاتھ دکھایا کرتے. وہ ہاتھ دکھایا سو تیر چبھے سکا ہو گیا ان کو. تمہیں اللہ کو ہاتھ دکھا رہے سو جاؤ بھائی آتی. دن میں 5 ٹائم ہاتھ دکھاتے نا. فجر کہو بھائی جاؤ بھی آتی، ظہر کہو بھائی جاؤ بھی آتی. اب اللہ یاد رکھ لگ رہا تو وہ چنیا کرالتا تم نا. اللہ تعالیٰ وہ تمام غلطیوں کو بھلا دیا اس لیے رزق دے رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو بھائی. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ جو ہو گیا. ہم ان تمام باتوں کو بھول کر انشاءاللہ بہتر سے بہترین زندگی گزاریں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ.